بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے اسے ہلتے ہوئے دیکھا۔ وہ چمچ جو گرم کافی سے بھرے کپ میں خود بخود گھوم رہا تھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، پنکھا بند تھا، کھڑکیاں لوک تھی، لیکن کپ میں رکھے چمچ کو کوئی نظر نہ آنے والا ہاتھ ہلا رہا تھا۔ وہ یہ صرف میرے وہم کا کھیل نہیں تھا، یہ وارڈ نمبر 7 کی اس مریضہ کا سچ تھا جو چیخ چیخ کر کہتی تھی کہ وہ کاؤبوائے ہیٹ والا آدمی صوفے پر بیٹھ کر ہنس رہا تھا۔ میرا نام عامر ہے اور میں پیشے کے اعتبار سے ایک میل نرس ہوں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میری ڈیوٹی ایک پرانے ہاسپٹل کے سائیکیٹرک وارڈ میں لگی۔ یہ وارڈ تیسری منزل پر تھا، جو رات 12 بجے کے بعد قبرستان سے زیادہ ویران ہو جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں اپنی پہلی نائٹ شفٹ کے لیے وہاں پہنچا تو وہاں پہلے سے موجود ایک نرس ڈیوٹی چھوڑ کر جا رہی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ چارج دیتے وقت اس نے مجھ سے ایک عجیب بات کہی۔ اس نے کہا، عامر بھائی، یہاں رات کو ذرا ہوشیار رہنا، خاص طور پر کوریڈور میں چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ مجھے اکثر لگتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے، لیکن پلٹ کر دیکھوں تو کوئی نہیں ہوتا۔ میں یہ نوکری چھوڑ رہی ہوں کیونکہ میرا دل اب یہاں نہیں مانتا۔ میں نے اس وقت اس بات کو وہم سمجھ کر ٹال دیا اور اپنی ڈیوٹی سنبھال لی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ نرس بالکل سچ کہہ رہی تھی۔ شروع کی راتوں میں تو سب ٹھیک رہا، لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ نرسنگ کاؤنٹر کے بالکل اوپر چھت پر ایک پرانا اسٹور روم تھا۔ انتظامیہ کے مطابق وہ سالوں سے بند تھا اور اس کی چابی گم ہو چکی تھی، لیکن رات کے 2 بجتے ہی میرے سر کے اوپر چھت سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی، جیسے کوئی بھاری فرنیچر یا لوہے کا باکس زمین پر گھسیٹ رہا ہو۔ کبھی کبھی بھاری قدموں کی آوازیں آتی۔ میں نے کئی بار گارڈ کو بھیجا، لیکن وہ ہمیشہ تالا دیکھتا اور نیچے آ جاتا۔ نیچے آتے ہی آوازیں پھر شروع ہو جاتی۔ ایسا لگتا تھا کہ اوپر کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ میں نیچے سکون سے بیٹھوں۔ لیکن سب سے زیادہ خوفناک معاملہ وارڈ نمبر 7 کی مریضہ کا تھا۔ وہ ایک درمیانی عمر کی خاتون تھی۔ ڈاکٹرز کی ہدایت تھی کہ اگر وہ زیادہ شور مچائیں تو انہیں سکون کا انجیکشن دے دیا جائے۔ اکثر رات کے 3 بجے پورے وارڈ میں خاموشی ہوتی تھی کہ اچانک ان کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آتی۔ وہ اپنے کمرے سے بھاگتی ہوئی باہر آتی۔ جب میں پوچھتا کہ کیا ہوا تو وہ کانپتے ہوئے ایک ہی بات کہتی، وہ آ گیا ہے۔ وہ کھڑکی سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں پوچھتا کون؟ وہ کہتی، وہی لمبا آدمی جس نے کاؤبوائے والی کیپ پہنی ہوئی ہے۔ کبھی وہ کہتی، وہ میرے کمرے کے صوفے پر بیٹھا ہے، وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہے، دیکھو اس کے دانت کتنے بڑے ہیں۔ میں نے سمجھاتا کہ وہاں کوئی نہیں ہے، لیکن ان کا خوف اتنا اصلی ہوتا تھا کہ مجھے بھی ڈر لگنے لگتا۔ ایک رات وہ بہت زیادہ ضد کرنے لگی کہ میرے ساتھ چلو۔ وہ ابھی بھی وہیں صوفے پر بیٹھا ہے۔ ڈاکٹرز نے منع کیا تھا، لیکن اس رات مجھے لگا کہ مجھے جا کر دیکھنا چاہیے تاکہ ان کی تسلی ہو جائے۔ میں ان کے ساتھ کمرے میں گیا، لائٹس آن کی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ مریضہ دروازے کے پاس کھڑی کانپ رہی تھی اور انگلی سے اشارہ کر رہی تھی، وہ دیکھو وہ صوفے پر بیٹھا ہے۔ میں نے دیکھا صوفہ بالکل خالی تھا۔ میں نے کہا، دیکھیں باجی، یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن اسی لمحے میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کمرے کی کھڑکیاں بند تھی، اے سی بھی بند تھا، ہوا کا کوئی گزر نہیں تھا، لیکن اچانک صوفے کے پیچھے لٹکا ہوا بھاری پردہ ہلا۔ وہ ہوا سے نہیں ہلا، بلکہ ایسے ہلا جیسے کسی نے پیچھے سے گزرنے کی کوشش کی ہو یا اسے ہلایا ہو۔ میں وہیں جم گیا۔ مریضہ چیخی، دیکھا وہ ہے، وہ وہیں ہے۔ میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے جلدی سے انہیں دوائی دی، بیڈ پر لٹایا اور جلدی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ اس رات مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مریضہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، اسے واقعی وہاں کچھ دکھائی دیتا ہے۔
اس واقعے کے بعد میرا وہاں رکنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں جب بھی کوریڈور سے گزرتا مجھے اس نرس کی بات یاد آتی۔ مجھے صاف محسوس ہوتا کہ میرے پیچھے قدموں کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی میرے بالکل پیچھے میرے کندھے کے پاس سانس لے رہا ہے۔ کئی بار میں نے ہمت کر کے مڑ کر دیکھا، لیکن پیچھے صرف خالی لمبا اور اندھیرا کوریڈور ہوتا۔ مریضوں کے بند کمروں سے سرگوشیاں آتی، لیکن اندر سب سو رہے ہوتے۔ اور پھر وہ رات آئی۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے اپنے لیے ایک اسٹرانگ کافی بنائی۔ کپ اوپر تک بھرا ہوا تھا اور اس میں سے گرم بھاپ نکل رہی تھی۔ میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ میں نے چینی مکس کرنے والا چمچ کپ کے اندر ہی چھوڑ دیا۔ کپ لا کر نرسنگ کاؤنٹر کے سامنے والے ٹیبل پر رکھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرا دھیان سامنے چلتے ٹی وی کی طرف تھا، لیکن کمرے کی گہری خاموشی میں اچانک ایک آواز گونجی۔ میں نے چونک کر ٹیبل کی طرف دیکھا۔ میری سانس حلق میں اٹک گئی۔ گرم کافی کے کپ میں رکھا ہوا چمچ خود بخود ہل رہا تھا۔ وہ صرف کانپ نہیں رہا تھا، وہ باقاعدگی سے گول گول گھوم رہا تھا، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا ہاتھ بڑے سکون سے میرے سامنے بیٹھ کر کپ میں رکھے چمچ کو ہلا رہا ہے۔ کمرے میں کوئی ہوا نہیں تھی، زمین میں کوئی وائبریشن نہیں تھی، لیکن وہ چمچ مسلسل گھوم رہا تھا۔ میرے کانوں میں اس مریضہ کی آواز گونجی، وہ صوفے پر بیٹھ کر ہنس رہا ہے۔ کیا وہ اب میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھا ہے؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ مار کر وہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میرے پیروں میں جان ہی نہیں تھی۔ باہر کوریڈور میں وہیں گھسیٹنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں باہر جا بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے وہیں صوفے پر آنکھیں بند کر لی اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ میں اونچی آواز میں پڑھ رہا تھا تاکہ میرے اندر کا ڈر کم ہو سکے۔ رات میں نے کیسے گزاری یہ میرا خدا جانتا ہے۔ ہر پل مجھے لگتا تھا کہ اب وہ پردہ ہلے گا، یا اب وہ کاؤبوائے ہیٹ والا آدمی میرے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ وہ میری زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ جیسے ہی صبح ہوئی میری جان میں جان آئی۔ تھوڑی دیر بعد صبح کی شفٹ کا اسٹاف آیا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور کاؤنٹر پر موجود سینئر اسٹاف کو رات کا سارا واقعہ سنایا۔ میں نے انہیں بتایا کہ کیسے چمچ ہلا اور کیسے اوپر سے آوازیں آتی ہیں۔ میری بات سن کر وہ بالکل حیران نہیں ہوئے۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے مجھے دیکھا اور کہا، دیکھو عامر، ہم جانتے ہیں کہ یہاں معاملات ہیں، یہ چیزیں سالوں سے یہاں ہیں، لیکن تم فکر نہ کرو، یہ بس ڈراتے ہیں۔ آج تک انہوں نے کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچایا۔ ان کا یہ ٹھنڈا رد عمل میرے لیے مزید خوفناک تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ روز ان چیزوں کے بیچ کام کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، بھائی، آپ لوگوں کا حوصلہ ہے، لیکن میری بس ہو گئی ہے۔ میں مزید ایک رات بھی یہاں نہیں رک سکتا۔ میں وہاں سے نکلا اور پھر کبھی اس ہاسپٹل کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔